بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے اس دور میں جس مسلمان کو دیکھیں وہ پریشان نظر آتا ہے۔ طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، مختلف قسم کے حادثات و سانحات، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں میں آج کا مسلمان مبتلا ہے۔ ان حالات کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت، اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل جس درجے جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو ایک سبب جو کہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آج انسان پریشان ہے، سکون نہیں ہے، اور کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے پر انسان اپنی زندگی کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ اسباب تو ایسے ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے انسان اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کا سکون کھو دیتا ہے۔ ان میں سے دو بڑی اہم اور بڑی گر کی باتیں ہیں کہ وہ دو باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کی زندگی میں سکون بھی آ جائے، زندگی مزیدار بھی ہو جائے۔ اور جب تک ہم ان دو باتوں سے محروم ہیں تو ہم زندگی کے سکون سے بھی محروم ہیں۔ وہ دو باتیں جن کا احادیث میں مختلف جگہوں پر تذکرہ ہے، ایک ہے قناعت اور دوسرا ہے تقدیر پر راضی رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں قناعت کی دعا بھی مانگی ہے اور فرمایا وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي
حدیث کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہیں، ان دعاؤں میں قناعت مانگی، قناعت وقنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو بھی آپ نے مجھے روزی اور نعمتیں دی ہیں ان پر مجھے قناعت نصیب فرما۔ اور دوسری چیز ہے تقدیر پر راضی رہنا، اس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ رب رضنی بقضائک، اے اللہ اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دو باتیں، ایک قناعت اور ایک تقدیر پر راضی رہنا، جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی اس کی زندگی بڑی مزیدار ہوگی، راحت و سکون نصیب ہوگا۔ اور جو ان دو باتوں سے محروم ہوگا تو وہ زندگی کے سکون سے بھی محروم ہوگا۔ قناعت کہتے ہیں، قناعت نام ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں کسی ایمان والے کو عطا فرما دیں وہ اس پر دل سے راضی ہو جائے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں عطا کر دیں ہم اس پر دل سے راضی ہوں، اس سے زیادہ کی حرص و ہوس، لالچ و طمع ہمارے اندر نہ ہو۔ اس کے لیے کوشش ہو کہ اللہ آپ نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر دل سے راضی ہوں۔ قناعت کہتے ہیں، قناعت پسند، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، جو میرے پاس ہے بہت ہے۔ اور رضا بالقضا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی مزاج کے خلاف کوئی معاملہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر دل سے راضی ہو انسان، اس پر دل سے راضی ہو، اس کو رضا بالقضا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اتنی قیمتی اور اتنی ضروری ہیں کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ غریب ہے، بہت تھوڑا سا اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے، تھوڑا بہت کھانا پینا اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس قناعت ہے کہ اللہ نے جو دیا بہت ہے الحمدللہ، تو اس کے پاس سکون بھی ہے، اس کے پاس سکون بھی ہے۔ اور ایک آدمی جس کے پاس بہت ساری دولت ہے لیکن اس کے اندر قناعت نہیں، اس کے اندر حرص ہے، ہوس ہے، لالچ ہے کہ اور مل جائے، اور آ جائے، اور کما لوں، اور بنا لوں، تو یہ شخص بڑے سے بڑے گھر میں بھی ہوگا اور خوب دولت بھی اس کے پاس ہوگی لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا اس کے پاس۔ تو قناعت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر، قناعت اللہ نے جو دیا ہے اس پر دل سے راضی، قناعت زیادہ کی حرص و ہوس اور لالچ میں نہ رہتا ہو بلکہ اللہ کی ہر نعمت پر دل سے خوش ہو۔ یہ انسان زندگی کا سکون اور مزہ پائے گا اور اس کو زندگی میں مزہ آئے گا۔ اور اگر اس نعمت سے ہم محروم رہ گئے تو سمجھ لیں زندگی کے سکون سے محروم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں
وقنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے روزی دی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما۔ دیکھیں زیادہ محنت کرنے سے منع نہیں، رزق حلال کی تلاش میں محنت کرنے سے منع نہیں، محنت تو کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ رزق حلال اور اپنی ضروریات کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے پورا کرنا، یہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اپنی ضروریات کو لوگوں سے مانگ کے پورا کرنا، یہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے اپنی ضروریات کو کم کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے کہ اپنی ضروریات کو کم کرو، اس کے اندر رہو۔ مثال ہے، ایک آدمی کی آمدنی ہے 20,000 روپے اور اس کے اخراجات ہیں 50,000 روپے کے، یہ کبھی خوش نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ قناعت کہتے ہیں کہ 20,000 کی آمدنی کے اندر رہو، شکر کرتے ہوئے رہو۔ اور قناعت جس کے پاس نہیں ہے وہ ہر وقت پریشان رہے گا، اس کے اخراجات اتنے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے اکابرین، اپنے بڑے حضرت سے یہ بات سنی، اور فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اخراجات ہمارے اختیار میں۔ بھائی کسی مہینے کسی کی آمدنی 50,000 کی ہو گئی اور کسی مہینے 10,000 کی ہوئی، محنت تو روزانہ انسان کر رہا ہے، ہر مہینے کر رہا ہے، لیکن ایک سال بہت اچھا گزرا، ایک سال بہت خراب گزرا، آمدنی کم۔ تو آمدنی کو بڑھانا یا آمدنی کو اوپر لے جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ روزی اتنی ہے جتنی لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی، محنت انسان کرے گا، لیکن اس آمدنی میں رہتے ہوئے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ والے اپنی صحبت میں آنے والوں کو یہی چیز سکھاتے ہیں کہ بھائی اخراجات تمہارے بس میں ہیں، آمدنی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اخراجات تمہارے بس میں ہیں، آمدنی تمہارے بس میں نہیں۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرو، پریشان نہیں رہو گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف سگروی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں حضرت کہ دیکھو اخراجات کنٹرول سے باہر گئے تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے، تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب اخراجات تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، یہی ہوتا ہے اسراف، فضول خرچی، اس سے کیا ہوا کہ جب اخراجات ہمارے ہاتھ سے نکلے تو مہینہ بعد میں ختم ہوا، پیسے پہلے ختم ہو گئے۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کے ارشادات ہیں کہ بھائی تمہاری آمدنی تمہارے کنٹرول سے باہر ہے، تم ہمیشہ پریشان رہو گے، تم اس پر کنٹرول کرو کہ اللہ نے جو دیا ہے اسی میں رہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب زیادہ دیں گے تو اسی حساب سے اپنے ضروریات کو پورا کر لینا، لیکن وہ شخص کبھی خوش نہیں رہتا جس کے اخراجات فضول خرچی والے ہوں یا جس کے اندر قناعت نہ ہو۔ تو اس لیے قناعت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، قناعت کا ایک مفہوم ہے شکر، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو دیا ہے یہ میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میری طرح چلتے پھرتے میری طرح چلتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں میری طرح، ان کے ہاتھ پاؤں سالم ہیں، لیکن ان کی اتنی آمدنی نہیں جتنی میری آمدنی ہے، میں ان سے اچھا کھاتا پیتا ہوں۔ تو قناعت، شکر ادا کرنا، اللہ آپ نے مجھے بہت سارے لوگوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوں میں۔ تو جس کے اندر قناعت ہوتی ہے شکر بھی ہوتا ہے، جس کے اندر قناعت نہ ہو شکر بھی نہیں ہوتا۔
میں نے واقعہ پہلے بھی سنا ہے، حضرت رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دور کی خاتون ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگوں میں تھیں، تبع تابعین، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، نیک عورت تھی، نیک خاتون تھی، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو، کہ وہ جا رہا ہے اور سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بلا کر پوچھا، اے جوان ادھر آؤ، سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا کہ سر میں درد ہے اس لیے یہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہا کہ تمہاری اس پٹی سے معلوم ہوتا ہے تم ایک طریقے سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہو، تمہاری اس پٹی سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم ایک طریقے سے شکوہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہو کہ میرے سر میں درد ہے، پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو، سب کو بتاتے پھر رہے ہو۔ ہاں کہ اس سے پہلے بھی کبھی سر میں درد ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا کیا؟ اس سے پہلے آرام تھا، کہاں سکون سے رہتا تھا، تو کہاں آج تیرے سر میں درد ہوا اور تو نے شکایت کی پٹی سر میں باندھ لی، اس سے پہلے ہمیشہ تو صحت مند رہا، کبھی شوگر کی پٹی سر میں باندھی ہے؟ کبھی شوگر کی پٹی سر میں باندھی ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے ہمیشہ میں صحت مند رہا، میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا؟ تو انسان کی مزاج میں یہ چیز نہیں ہے، بہت جلدی نا امید ہو جاتا ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ناشکری کرتا ہے۔ قناعت کی ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، اور جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ مزیدار زندگی چاہتے ہیں، راحت و سکون کی زندگی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز اپنے اندر قناعت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سوچیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، یہ سوچیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرا کھانا پینا سب سے اچھا ہے، میرا رہن سہن سب سے اچھا ہے، میرا اوڑھنا بچھونا سب سے اچھا ہے، میری اولاد سب سے زیادہ فرما بردار ہے، میری بیوی بچے سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر کی توفیق ہوگی، اللہ نے جو دیا یہ مجھے بہت دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ کی بہت ساری نعمتیں میرے گھر میں، الحمدللہ ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ یہ قناعت ہے، یہ تصور، یہ خیال اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں گے، کر کے دیکھیں، ایک ہفتے کے لیے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیں، قناعت، یہ سوچیں کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے میرے پاس، میرے گھر میں بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آج کل زبانوں میں تذکرے چل رہے ہیں نا، پریشان ہوں، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کہتے ہیں کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لیکن گھر میں کھانے کو 3 وقت کا ہے، کپڑے بھی سل رہے ہیں، ساری ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، ہم لوگوں کی زبان پر شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم شکایت کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی زندگی سکون سے مزے سے گزاری، اگر کوئی پریشانی وقتی آ گئی تو یہ مطلب ہے کہ ہم سب کے سامنے گاتے پھریں میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ایک بیٹا ہو، والدین کی پرورش میں رہتا ہو، تو ہمیشہ اس کو والدین اچھا کھلاتے ہوں، کبھی والدین یہ کہیں کہ بھئی آج کھانے کو نہیں ہے، آج کھانا نہیں کھائیں گے، تو وہ لائق اور فرمانبردار بچہ ہوگا تو وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ باہر جا کر بتائے گا لوگوں کو کہ آج ابا کہہ رہے ہیں گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ کہے گا ہمیشہ ابا نے اچھا کھلایا، آج نہیں ہے تو کیا ہوا، اچھا کھلایا ہے ہمیشہ۔ تو یہی اللہ کے بندے کی حالت ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی حالات تنگ آ جائے، سختی آ جائے تو صبر کرے، شکر کرے کہ بہت اچھا رہا۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور مقبول بندے گزرے ہیں، اور سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے اتار دی ہے۔
مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے ان کے واقعات نقل کیے ہیں۔ تو حضرت نے ایک واقعہ ان کا نقل کیا ہے کہ یہ کسی کے پاس کام کیا کرتے تھے، تو ان کا جو آقا اور مالک تھا وہ ان کی مزدوری دیکھتا تھا کہ محنت کرتے ہیں اور جیسے کام کر کے فارغ ہوتے تو نماز میں لگ جاتے ہیں، تلاوت میں لگ جاتے ہیں، اپنے حصے کا کام پورا کرتے ہیں۔ تو وہ ان سے متاثر تھا، تو اس نے ان کو دیکھا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے جبکہ وہ ان کی ملازم ہے۔ تو وہ آقا اور مالک نے کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی نیا پھل، سیزن کا، فصل کا نیا پھل آتا تھا، جیسے سیب کا سیزن شروع ہوا، خربوزے کا سیزن شروع ہوا، تربوز کا سیزن شروع ہوا، آم کا، تو پہلے وہ حضرت لقمان کو کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے کاٹ کر۔ پہلے حضرت لقمان کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھلاتا تھا، پھر بعد میں کھاتا تھا کہ یہ آپ سے میں اس پھل کا آغاز کر رہا ہوں تو برکت ہو جائے گی میرے باغ میں۔ جبکہ وہ مزدور تھے، ملازم تھے اس کے، لیکن وہ مالک اور آقا ان کی نیکی سے متاثر تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے آقا کے پاس خربوزہ آیا، تو اس نے معمول کے مطابق بلایا کہ بھائی بلاؤ حضرت کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دے دیا۔ یہ بزرگوں کی قدر ہے، بڑوں کی اس کو کہتے ہیں قدردانی۔ آج ہمارے اندر سے بڑوں کی قدر نکل گئی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے کھلاتا تھا ان کو، کھائیے۔ حضرت لقمان کھاتے تھے، شکر کرتے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے بہت اچھا کھلایا مجھے۔ تو ایک دفعہ خربوزہ جب آیا تو اس نے کاٹ کاٹ کے دیا، حضرت لقمان علیہ السلام معمول کے مطابق کھاتے رہے۔ پھر جو بچتا تھا آخر میں وہ یہ خود کھاتا تھا، جس کو کہتے ہیں نا بزرگوں کے بچے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے، دودھ پیتے، کوئی چیز کھاتے تو آپ تھوڑا سا صحابہ کے لیے چھوڑتے، تو صحابہ اس کو کھاتے تھے، باعث برکت سمجھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، مبارک ہے، اس میں شفا ہے، اس میں صحت ہے، اس میں برکت ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کے جھوٹے میں بھی برکت ہے۔ تو وہ باغ کا جو مالک اور آقا تھا، خربوزہ یا کوئی بھی پھل پہلے ان کو کھلاتا، جو بچتا وہ خود کھا لیتا۔ تو اس نے خربوزے ان کو کاٹ کاٹ کے دی، حضرت لقمان معمول کے مطابق کھاتے رہے، ماشاءاللہ بہت مزیدار ہے، بہت اچھا ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، ایسے کھا رہے ہیں، شکر کرتے ہوئے کھا رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے معمول کے مطابق آخری میں جو تھوڑا سا رہ گیا، برکت کے لیے اس نے خود کھایا۔ تو جیسے ہی اس نے کھایا، اپنی زبان پر رکھا تو وہ خربوزہ کچا ہونے کی وجہ سے کڑوا تھا۔ خربوزہ پکنے سے پہلے کچا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ کڑوا تھا۔ اس سے وہ کڑواہٹ برداشت نہ ہوئی اور وہ حیران ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو حیرانگی سے کہنے لگا، آپ اتنا کڑوا خربوزہ کھا رہے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ نہیں رہے، کھائے جا رہے ہیں اور مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ آپ کہتے کہ اتنا کڑوا خربوزہ کھلا رہے ہو مجھے، آپ نے تو نہیں کہا۔ تو لقمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے، اے آقا، اے میرے مالک، آپ کے ان ہاتھوں سے ہمیشہ میں نے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آپ کے ان ہاتھوں سے ہمیشہ مجھے ہر موسم کا، ہر سیزن کا پھل بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا، میٹھے سے میٹھا آپ نے مجھے کھلایا ہے۔ اگر آج آپ کے ہاتھ سے یہ خربوزہ کڑوا میرے منہ پہ آ گیا تو کیا میں شکایت کروں گا؟ کیا میں واویلا کروں گا؟ کیا میں شور کروں گا؟ کیا میں چیخوں گا؟ کیا میں آپ کی ناشکری کروں گا؟ کیا میں آپ کی ناقدری کروں گا کہ مجھے کڑوا خربوزہ کھلا رہے ہو؟ نہیں، یہ تھی
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتنے مقبول بنے کہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان ان کے نام سے اتار دی، اور اس سورت میں بھی ان کی نصیحتیں ہیں۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر لیں، بیٹا سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں انشکر لی، شکر ادا کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، انشکر لی ولی والدی، شکر کرو، والدین کے قدردان بنو، نا شکری نہ کرو بیٹا، نا قدری نہ کرو۔ تو یہ چیز قناعت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ انسان اتنا حریص اور لالچی ہے کہ اگر اس کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی آ جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اتنا سونا کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی آ جائے تو یہ انسان اس پر شکر نہیں کرے گا، اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا ایک وادی اور آ جائے۔ ہمارا یہی حال ہے نا، ایک گاڑی ہے اللہ کی نعمت ہے، ہم کہیں گے ایک اور آ جائے۔ اس ایک گاڑی پر مزے نہیں لیں گے، شکر ادا نہیں کریں گے، بلکہ زیادہ کی حوث کی وجہ سے اس کے مزے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، زیادہ کی حوث اور حرص کی وجہ سے وہ جو ایک گاڑی ہے اس کے بھی مزے سے محروم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پر شکر کرتے، اس کو استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ بعد میں اور دے دیتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مزاج کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا، اس کے پاس ایک سونے کی وادی آ جائے گی، یہ تمنا کرے گا ایک اور آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور آ جائے گی تو یہ تمنا کرے گا ایک اور سونے کی وادی۔ وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آ جائیں گی تو یہ تیسری کی تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اس کی حوث اور حرص قبر کی مٹی پوری کرے گی۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے قناعت کا نہ ہونا۔ تو بھائی اپنے اندر ہم آج صحیح یہ عمل، یہ چیز پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، ایک نوالا بھی کھائیں، چٹنی سے بھی روٹی کھائیں نا، شکر سے کھائیں۔ ٹھنڈا پانی مل جائے، صاف پانی مل جائے نا، شکر ادا کریں۔ صاف پانی مل جائے، شکر ادا کریں۔ سکون کی نیند آ جائے نا، نیند، شکر ادا کریں۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں جو نیند کو ترستے ہیں، جو نیند کو ترستے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں، جیسا فیصلہ ہو اس پر راضی رہے۔ اور یہ رضا بالقضاء نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غم سے بچائے کہ مسلمان پر جب کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو مسلمان اس غم اور تکلیف میں جا کر مایوس ہو کر، نا امید ہو کر خودکشی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، بس اس جملے سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور کافر کیونکہ اس نعمت سے محروم ہے، اس لیے وہ تکلیف اور پریشانی میں اور آگے کی ہے جرائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ عمل ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے مسلمانوں کے پاس ہے رضا بالقضاء۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ہندوستان میں ریل میں سفر کر رہا تھا، کہا کہ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک ہندو آگے بیٹھا۔ جب ٹرین چل گئی تو اس ہندو نے مجھ سے پوچھا یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تھانہ بھون کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو جانا تھا دہلی کی طرف، دوسری طرف، جیسے کوئی حیدرآباد جانا چاہے اور بلوچستان کی طرف نکل جائے۔ تو وہ مغالطے میں بیٹھ گیا تھا۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہندو مغالطے میں، غلطی میں بیٹھ گیا تھا، جیسے انسان جلدی میں بیٹھ جاتا ہے۔
تو حضرت نے جب اس کو بتایا کہ جس طرف تمہیں جانا ہے یہ وہاں نہیں جا رہی، یہ دوسری طرف جا رہی ہے. حضرت فرماتے جب اس نے میری زبان سے یہ سنا نا، وہ اتنا پریشان ہو گیا، اس کو پسینے چھوٹ گئے، بے چین پریشان، پورے جب تک ٹرین چلتی رہی اور آگے جا کر ایک بڑے اسٹاپ تک رکی نہیں ٹرین، اس وقت تک وہ پریشان رہا، مایوس، نا امید، پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کے. حضرت فرمایا میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نہیں پھر میرا یہ سفر نہیں، میرا وہ سفر ہے، میرا یہ رخ نہیں، میرا وہ رخ ہے. حضرت نے پھر فرمایا دیکھو وہ مسلمان نہیں تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کے پاس تقدیر کی دولت ہوتی، رضا بالقضاء کی دولت ہوتی کہ بھائی اسی میں خیر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بات نہیں، اگلے اسٹیشن پہ اتر کے دوسری ٹرین پکڑ لوں گا. مسلمان یہی کہتا ہے نا. مسلمان کیا کہتا ہے؟ آتے ہوئے اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسی میں خیر ہے. حدیث میں آیا التاخیر من الرحمن، ٹائر پنچر ہوا، دیر ہو گئی ہے، حدیث ہے تاخیر، دیر ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی میں خیر ہے. آگے جاتے کچھ واقعہ پیش آ جاتا، اللہ نے بچا لیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس ہندو کے پاس تقدیر کا علم نہیں تھا، تقدیر پر ایمان نہیں تھا، اس لیے یہ پورے سفر پریشان رہا. اور مسلمان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، بس اس کا غم بھول جائے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں. تو تقدیر اس مثال سے سمجھیں کہ کتنی ضروری چیز ہے جو ہمارے غموں کو بھلا دیتی ہے. صرف ایک جملہ کہ اللہ کا فیصلہ میں راضی ہوں. کوئی بھی نقصان ہو جائے، بھائی مسلمان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ایک کافر کا بھی نقصان ہوتا ہے. کافر اپنے نقصان کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل ہو کر ختم. مسلمان اپنے نقصان کو دیکھ کر بھائی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا دیا ہوا مال تھا، کوئی بات نہیں، اور آ جائے گا. جیسے ایک صاحب نے خود سنایا کہ ان کے بہنوئی تھے اور وہ نابینا تھے، اچھے دیندار تھے. تو ان کے گھر میں ڈکیت پڑ گئی، ڈاکو آ گئے، سامان لے گئے. تو ان کی بیوی یعنی ان صاحب کی بہن اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہے، ڈاکو آ کر سامان لے گئے. تو وہ بہنوئی جو نابینا تھے وہ کہنے لگے یہ پریشان کیوں ہوتی ہے، اللہ کا دیا وہ مال تک چلے گیا، اللہ دوبارہ دے دیں گے. کتنی بڑی تسلی ہے. ایک طرف وہ بیوی رو رہی ہے، شوہر کو دیکھیں کتنی تسلی میں، اس کا ایمان ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، چلے گیا، کیا ہوا، اللہ اور دے دیں گے، پہلے بھی تو اللہ نے دیا تھا، پہلے بھی تو اللہ نے دیا تھا. ایک صحابیہ اپنے شوہر کو کس طرح اللہ کے فیصلے پر راضی کر رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی. بیٹا بیمار تھا، شوہر صبح مزدوری پر گئے، سارا دن مزدوری کر کے تھک کر واپس آئے. دن میں بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، انتقال ہو گیا. تو وہ صحابیہ نے کیا کیا، شوہر کے آنے سے پہلے اس بچے کو بستر پر چادر اڑا کر ایسے سلایا جیسے بچہ سو رہا ہے، جیسے بچہ شوہر کو پتہ ہے. شوہر سارا دن کا تھکا ہوا جب گھر پہنچا تو بیوی نے سوچا میں ایک دم اس کو بتاؤں گی، پورے دن کا تھکا ہوا ہے تو پریشان ہو جائیں گے، پوری رات پریشانی میں سوئیں گے نہیں، تدفین تو صبح ہوگی، اور سارا دن کے تھکے میں کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اس غم میں کچھ کھائیں گے بھی نہیں. بیوی نے نہیں بتایا. شوہر نے آتے ہی پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا پہلے سے زیادہ اچھا ہے. اللہ کے پاس جا کر سب اچھے ہو جاتے ہیں نا، دنیا میں تو تکلیفیں ہیں. تو بیوی نے، یہ بہت بڑا سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں ہے. پہلے تکلیف میں تھا دنیا میں، اب تکلیف میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. شوہر ہی سمجھا کہ طبیعت اچھی ہے. شوہر مطمئن ہو گیا کہ سو رہے ہیں. ہاں موت بھی تو نیند ہے، موت بھی تو سونا ہے. تو سو رہے، کھانا کھایا، آرام سے سوئے. صبح جب اٹھے اب بیوی نے دیکھا کہ کھانا بھی کھایا ہوا تھا رات کا، نیند بھی پوری ہے. اب بیوی نے کہا یہ مناسب ہے، اب بتا دیا جائے، اب مزید تاخیر نہیں. تو بیوی نے کہا دیکھیں ایک بات بتائیں مجھے،
کوئی چیز اللہ کی ہو، کوئی چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوائے، وہ چیز آپ سے لے لے تو آپ اس کو خوشی سے دیں گے، غصے سے دیں گے؟ خوشی سے دوں اس کی چیز ہے۔ تو بیوی نے کہا بھائی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا، صدمہ ہوا، چپ ہو گئی، تسلی ہو گئی، اللہ کی چیز تھی، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کا انتقال تو رات کو ہو گیا تھا، بیوی نے میری خاطر پوری رات اس طرح صبر کیا اور صبح مجھے اس انداز میں بتایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی اس سمجھداری سے، عقل مندی سے اتنا خوش ہوئے، آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد دے۔ تو بعد میں آتا ہے کہ تقریباً 10 بچے ان کے ہاں ہوئے۔ اس ایک بچے کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 10 بچے ہوئے۔ کیا تھا؟ اللہ کی چیزیں اللہ نے لے لی۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی رہنا۔ یہ ایمان والے کو نصیب ہے، یہ کافر کو نصیب نہیں ہے۔ اس لیے کافر کی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے اللہ کی چیز ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن آج کا مسلمان کیونکہ اس دولت سے محروم ہے، اس لیے آج کا مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں جو اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، ایک ہے قناعت اور ایک ہے رضا بالقضاء۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنی نعمتوں پر شکر اور قناعت نصیب فرما۔ اللہ دین کی سمجھ، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ عافیتوں کی زندگی، ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ سلامتیوں کی زندگی، صحت کی زندگی، خوشیوں کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی نسبت عظمیٰ نصیب فرما۔ ایمان کامل، یقین کامل نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں کی اتباع نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما۔ ہر لمحے عافیت کامل نصیب فرما۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ ہر طرح کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی پر بھروسہ نصیب فرما۔ مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ناشکری سے، ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔